الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کا دن عاشورہ محرم کہلاتا ہے۔ مہینہ مسلمانوں کا پہلا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مراد پیغمبر خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور 10 تاریخ کو نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا ہے۔ اسی مناسبت سے محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں اہل اسلام اپنی مساجد میں اور دیگر مقامات میں تقریبات، کانفرنس اور سیمینار کا انعقاد کر کے صحابہ اہل بیت کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے، اور صحابہ کرام میں سے یا اہل بیت میں سے کسی سے نفرت کرنا اور ان سے بغض و عداوت رکھنا یہ بے ایمانوں کی نشانی ہے۔ الحمدللہ صحابہ کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، بے عینی ہی اسی طرح اہل بیت کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے کافی ساری گفتگو جمعہ کے بیان میں بھی آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ میں اس تفصیل میں جائے بغیر چند ایک باتیں آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ آپ سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، یہ بھی آپ کے لیے اعزاز ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، صاحبزادہ ہیں، یہ بھی آپ کے لیے اعزاز ہے۔ نواسے رسول ہونے کی نسبت آپ کو حاصل ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام اعزازات اپنی جگہ مسلمہ ہے، اہمیت کا انکار نہیں ہے،
لیکن میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، ایک بہت بڑی نسبت سیدنا حسین ابن علی کو حاصل ہے، جس نسبت کی بنا پر حقیقی معنی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عروج ملا ہے، آپ کو عظمت ملی ہے، آپ کو شرف ملا ہے، وہ نسبت صحابی رسول ہونے کی ہے، وہ نسبت صحابی رسول ہونے کی ہے۔ آپ آخری پیغمبر کے صحابی ہیں، اور اگر یہ مقام صحابیت نہ ملتا، اگر یہ مقام صحابیت نہ ملتا، فقط نواز رسول ہوتا، فقط سیدنا علی المرتضیٰ کا لخت جگر ہوتا، یا نبی کا کوئی اور رشتہ دار ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتہ داری اس وقت کام آیا کرتی ہے جب ایک رشتہ دار وقت کے نبی کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، جب ایک رشتہ دار وقت کے نبی کی نبوت کو مانتا ہے، جب ایک رشتہ دار وقت کے نبی کے پیغام کو مانتا ہے، جب ایک رشتہ دار وقت کے نبی کے لائے ہوئے دین کو مانتا ہے، جب ایک رشتہ دار وقت کے نبی کی بات کو مانتا ہے، تب جا کے یہ رشتہ داری کام آتی ہے۔ اور اگر یہ رشتہ داری موجود ہو لیکن وقت کے نبی کی بات کو رشتہ دار تسلیم نہ کرے، وہ بیٹا ہونے کے باوجود غرق ہونے والوں میں نظر آتا ہے، باپ ہونے کے باوجود وقت کے نبی کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ رشتہ دار ہونے کے باوجود وقت کے نبی کا چچا ہے، لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب میرے نبی کا سگا چچا ہے، دور کا کوئی شخص نہیں ہے، یہ اجنبی نہیں ہے، یہ نبی کا رشتہ دار ہے اور سگا چچا ہے، لیکن نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا ہے، نبی کا کلمہ اس نے نہیں پڑھا ہے، نبی کے لائے پیغام کو تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ پتھر اٹھا کر میرے نبی کے پیغام کو مسترد کر کے اس نے کہا ہے تبت لکا یا محمد لہذا جماعتنا۔ جواب میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ نبی کا رشتہ دار ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے سیصلی نارن ذات لہب، یہ ابو لہب تو جہنمی ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا، لیکن ایک شخص ہے نبی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، چلا ہے حبشہ سے آیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، فارس سے چل کے آیا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، روم سے چل کے آیا ہے، رشتہ دار کوئی نہیں ہے، تعلق نسبی کوئی نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن اعلان کر رہا ہے اولئک هم الفائزون، قرآن اعلان کر رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک میرے نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والا ایک ایک شخص جنتی ہے، وہ ماننے والا صدیق اکبر ہو، ماننے والا فاروق اعظم ہو، وہ ماننے والا حسین ابن علی ہو، سارے کے سارے جنتی ہے، اور اگر مانتا نہیں ہے نبی کا چچا ہے تب بھی جہنمی بنتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی کو اگر یہ مقام ملا ہے، مقام صحابیت کی بنا پر ملا ہے۔ اونچی آواز سے بولے آپ بھی، کس بنا پہ ملا ہے؟ کس بنا پہ ملا ہے؟ مقام صحابیت کی بنا پہ ملا ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس بنا پہ اللہ نے عروج عطا کیا ہے۔ اور اگلی بات، میں اس تفصیل ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کی سیرت پہ جاؤں گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چل پڑا۔ میں نکات کی صورت میں بات کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے صحابہ نے پوچھا نواز رسول کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟
فرمایا وہاں کے لوگوں نے مجھے خط لکھے. کیوں لکھا؟ خط کا مضمون کیا ہے؟ کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا میرے نانا کی مسند پہ غلط آدمی آیا ہے. نانا کی مسند پہ آنے والا فسق و فجور میں مبتلا ہو چکا ہے. مسند خلافت میں آنے والا فاسق آدمی ہے. مسند خلافت کو سمجھتا نہیں ہے, غلط راستے پہ چل پڑا ہے. کوفہ والوں نے بلایا ہے, وہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں, وہ خلافت مجھے ثبوت کرنا چاہتے ہیں, وہ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں, میں اس لیے کوفہ جا رہا ہوں. صحابہ نے روکا, بڑے بڑے صحابہ نے ہاتھ جوڑے, حسین آپ نہ جائیے, ہمیں پتہ ہے ان کوفیوں کا, یہ کوفی بے وفا لوگ ہیں, یہ کوفی غدار لوگ ہیں, انہوں نے آپ کے بابا علی المرتضیٰ سے وفاداری نہیں کی ہے. یہ زبان سے کہتے ہیں وفادار ہیں, لیکن آپ جائیں گے تو ان کی تلواریں آپ کے خلاف اٹھنے والی ہیں, آپ کوفہ نہ جائیں. لیکن نواسے رسول نے فرمایا یہ 1 2 4 نہیں, تقریباً 12,000 خطوط آ گئے, مجھے کوفہ جانا ہے. اپنے ارادے کی تکمیل میں, اپنے عزائم کی تکمیل میں استقامت کا پہاڑ بنا, چل پڑا ہے. کوفہ میں پہنچ گئے, کربلا میں پہنچ گئے. اجمالاً ایک لفظ میں نہیں بتاؤں گا کہ جی ایک لفظ میں ذکر کرتا چلا جاؤں اور ذاکروں کی طرح میں کوشش کروں کہ آپ کو رلاؤں اور جھوٹی باتیں من گلت واقعات کا سہارا لے کے, تاکہ بے وقوف لوگ رونا شروع کر دے جیسے وہ رلاتے بے وقوفوں کو. یہ ایک واقعات, ساری کوشش وہاں یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لوگ روئے, چاہے اس بات کا سر یا پیر ہے نہیں ہے, حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو محض افسانہ بنا کے رکھا ہے. میں نے کل بھی ایک جگہ گفتگو میں کہا, میں نے ایک خطبات میں ایک واقعہ پڑھا اسی طرح کی مناسبت سے. ایک ذاکر یہاں سے چلا, یہ کوہا ڈھانگو کی طرف مجلس پڑھنے کے لیے چلا, اور وہاں جا کر اس نے بڑی تقریر کی, بڑا زور لگایا اور جھوٹ بولتے رہے کہ کسی طرح سے لوگ روئے. لیکن وہاں کے پختون ساتھی ہیں, کسی کی آنکھوں میں آنسو کا کوئی قطرہ بھی نہیں آیا. وہ زور لگاتا رہا کہ جی حضرت حسین کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, کوئی نہیں رویا. جی علی اصغر جیسا معصوم کو شہید کر دیا, کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آ رہا. خیموں کو آگ لگا دیا, کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا. ارے 3 دن تک پانی بند رکھا, کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا. وہ سوچ میں پڑ گیا, ہوتے شاطر کہ کیا بات کروں کہ جس کی بنا پر ان کے دلوں میں رقت پیدا ہو جائے, رونے لگ جائے. اس نے سوچ کر کہا کہ ظالموں نے 3 دن تک حضرت حسین کا نسوار بھی بند کر دیا. حضرت نے لکھا, شیخ پوری صاحب نے جب یہ جملہ کہا کہ 3 دن تک حضرت حسین کا نسوار بھی بند کر دیا, تو وہ سارے سامعین زار و قطار رونے لگ گئے کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ نسوار تک بند کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تو میرے بھائیوں, وہاں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ قوم کو رلائیں, چاہے اس واقعے کا حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں ہے, جھوٹ بول کے. اس لیے حضرت آمش کا قول ہے کہ برادران یوسف کے چشم اشبار کو دیکھنے کے بعد ہمیں کسی کے رونے پر اس کی سچائی کا یقین نہیں آ رہا ہے. یہی حال ہمارا بھی ہے. قاتلان حسین کو سڑکوں پر روتا ہوا دیکھ کر ہمیں بھی اب کسی کے رونے پر اس کی سچائی کا یقین نہیں آ رہا ہے, یقین نہیں آ رہا ہے. روک دیا گیا حضرت حسین کا راستہ. حضرت حسین نے 3 مطالبات رکھے. یہ 3 مطالبات ہیں. نمبر 1, مجھے یہاں سے واپس جانے دیا جائے. بے وفا نکل آئے, اپنے خطوط کا انکار, لڑنے کے لیے تیار ہے. فرمایا مجھے واپس جانے دیا جائے, ایک مطالبہ. نمبر 2, اگر واپس جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے سرحدات میں جانے کی اجازت دی جائے, میں وہاں جا کے رہوں گا. اس کے لیے بھی تیار ہے. تیسرا مطالبہ حضرت نے یہ کیا کہ مجھے براہ راست یزید کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے.
میں یزید کے سامنے جا کر اپنی بات رکھوں گا، لیکن ابن زیاد کے لوگوں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اور کہا کہ اگر جانا چاہتے ہو وہ سارے خطوط ہمیں حوالے کر دو، اکیلے چلے جاؤ، اسے کہ ان کو پتا تھا یہ خطوط لے کر کے جائے گا تو یزید کے سامنے حقیقت آشکارا ہو جائے گی، پھر ان کی بھی خیر نہیں ہے، تلواریں چل پڑی، نواسے رسول کو شہید کر دیا۔ آپ کے ساتھ چلنے والے 72 افراد جن میں کئی سارے آپ کے بھائی تھے، اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ساتھ شہید ہونے والوں میں آپ کے بھائی ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا، یہ حضرت حسین کے بھائی تھے۔ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے اور بھی شادیاں کی تھی، ان سے بچے ہوئے تھے، نام ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، یہ ان حضرات کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، یہ بھی شہید ہوئے، حسین کے بچے تھے، ان کے نام بھی یہی تھے، لیکن آج کوئی نہیں بتاتا ہے، اسے کہ بتائے گا تو قوم ان کا گریبان پکڑ لے گی کہ اگر علی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا ہے، عمر رکھا ہے، عثمان رکھا ہے، یہ دلیل اس بات کی کہ ان کی آپس میں محبت تھی، وہ رحماء بینہم کے مصداق تھے، وہاں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اسے نہیں بتائیں گے یہ تفصیلات۔ شہید کرنے کے بعد سر دمشق روانہ کر دیا گیا، کوئی شک نہیں ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی داستان ہے، اس کا انکار نہیں ہے، جبر کی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دل کرتا ہے اس مظلومانہ شہادت، خاندان نبوت کی اس مظلومانہ شہادت کو دیکھ کر ہم بھی آنسو بہائے، ہم بھی اشک بہائے، دل ہمارا بھی چاہتا ہے، لیکن کیا کرے، ہمارے سامنے نواسے رسول کے نانا کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے سامنے رسول اللہ کی ہدایات موجود ہیں، کوئی سنت نہیں ہے سو رونا۔ جناب کہتا ہے کہ جی ہر رونا بدعت نہیں ہے، حسین پہ رونا سنت ہے۔ ہم آپ کی بات مانیں یا پیغمبر کی بات مانیں؟ میرے پیغمبر نے 3 دن کے بعد سوگ منانے کی اجازت نہیں، یہاں 14 صدیاں گزر گئی، آپ پھر بھی کہتے ہو رونا سنت ہے۔ میرے نبی نے تو 3 دن کے بعد سوگ کی اجازت نہیں دی، اور پھر نبی نے فرمایا کہ صبر سے کام لیا جائے۔ یہ رونا دھونا صبر کے منافی ہے، یہ صبر کے یکسر منافی عمل ہے۔ ہم رونے کا کہیں یا صبر کرنے کا کہیں، ہاں ہم اپنے ایمان والوں کو کہتے ہیں صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نے صبر کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے، بے ایمانوں کو نہیں دیا ہے۔ بے ایمان روتے رہے، آہ و فغاں کرتے رہے۔ شہید کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا، نواسے رسول کو شہید کیا، کیا کیا جائے، اس کا ازالہ کیسے ہو؟ گروپ بنایا توابین کے نام سے، رونا شروع کر دیا کہ جی اس کا ازالہ ہونا چاہیے، ہم نے بڑا ظلم کیا، اور رونے کا سلسلہ چل پڑا۔ آغاز میں صرف روتے رہے، تھوڑا آگے چل کر پیٹتے رہے، اور پھر پیٹنے کا سلسلہ چل پڑا۔ آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے جو آپ کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں میں تماشا دیکھتے ہیں، مارنے والے بھی خود، بلانے والے بھی خود، اور پھر رونے والے بھی وہی ہیں، رونے والے بھی وہی ہیں۔ اور اگلی بات، یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کا اسلام سے، رسول اللہ سے اور حسینی تعلیمات سے دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ بلا جھجک ہم کہتے ہیں یہ کوئی عبادت نہیں ہے، ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، آنکھ میں چھلنگ لگا دینا، کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور اگر یہ عبادت ہے، یہ میری بات غور سے سنیے گا، میں بات سمیٹ رہا ہوں، اگر یہ عبادت ہے تو میرے بھائی عبادت کسی ایک جگہ کے لیے ہو، دوسری جگہ کے لیے ہو، ایسا ہوتا ہے؟ عبادت سب جگہ کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ عبادت ہے تو جہاں تمہاری اکثریت ہے وہاں یہ عبادت کیوں نہیں ہے؟ عبادت ہے تو وہاں کیوں نہیں ہے؟ اور اگلی بات، اگر یہ عبادت ہے، ماتم کرنا، آنکھ میں چھلنگ لگا دینا،
सीना गोभी करना, अपने आप को मारना इबादत है। तो वे सवाल पैदा होता है, ये इबादत जाकिर अंजाम क्यों नहीं देता? फिर ये इबादत वो जाकिर अंजाम क्यों नहीं देता? अगर ये इबादत है आंख में छलंग लगा देना, ये कौम देखना चाहती है कि ये नकवी और तकवी और लई जितने भी हैं, ये सारे जाकिरीन इस इबादत को बजा करके लेकर दिखाए, फिर हम मान लेंगे वाकईतन ये इबादत है। लेकिन कभी आपको नजर नहीं आएगा कि इनका कोई जाकिर आग पे मातम कर रहा हो, कोई जाकिर अपने आप को छुरियों से मारता हुआ आपको नजर आए, लौला करता हो, नजर नहीं आएगा। आंख पे छलंग लगाता कोई आपको जाकिर नजर नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं ये कौम देखना चाहती है, अगर ये इबादत है तो फिर जाकिर भी आग में छलंग लगा कर दिखाए, फिर जाकिर भी अपने आप को छुरियों से मार करके दिखाए। लेकिन आप ढूंढते रहेंगे, आपको एक जाकिर भी आग में खड़ा नजर नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं इबादत नहीं है, शरारत है। इबादत नहीं है, सियासत हो रही है। ये इबादत नहीं है, शरारत हो रही है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई कहे न कहे, कौम के सामने काफिले अकनवास का एक एक फर्ज जिंदा रहेगा। कौम के सामने इनकी हकीकत का आश्कारा भी होता रहेगा। ये कौम को बताया जाएगा कि इन आमाल का इबादत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इबादत कहाँ होती है? इबादत खाने में। इबादत खाने में होती है। हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं, दीगर नमाजें पढ़ लेते हैं, तकरीबात हम करते हैं, मसाजिद में करते हैं, मस्जिद में इबादत होती है। अगर हम जुमे के इज्तिमा को अपनी मस्जिद खाली छोड़ दें, सड़क पे जाकर ये जुमे का इज्तिमा खड़ा कर दे, आप सब कहेंगे मौलवी साहब इबादत है, मस्जिद में जाओ, सड़क पे आके शरारत कर रहे हो आप। मेरे भाई इबादत खाने में होती है, ये बाहर नहीं होती, बाहर नहीं होती। इबादत नहीं है, शरारत और सियासत हो रही है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई और बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन काफ़िले अकनवास का हर फर्द बताएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये सिर्फ किसी जमात का मसला नहीं है, ये नामूसे सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ की बात भी करते हैं, मुल्क के इस्तेहकाम की बात भी करते हैं, लेकिन याद रखो ये आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात भी हम कर रहे हैं। इस मुल्क के हर शहरी का हक बनता है कि वो अपना कारोबार खोल के बैठ जाए, वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाए, वो अपना कारोबार जारी रखे। अब बिलखुसूस आज के इस दौर में कि महंगाई का एक तूफान है, सियासतदानों की आपस में लड़ाइयों की वजह से एक तूफान उमड़ आया, ऐसे में जरूरत है कि हर शख्स अपना कारोबार खुला रखे। आज 3 दिन तक दुकानें बंद पड़ी नजर आती हैं, कारोबार बंद नजर आता है। एक गरीब ट्रक वाला ट्रक लेके जा रहा होता है, उसे रोक कर 3 दिन तक रास्ते में खड़ा किया जाता है, कोई उसको पेमेंट नहीं किया जाता। मेरे भाई आज 3 दिन तक आपके साथ ये हो रहा है, आज आपके हुकूक पे गस्ब किया जा रहा है, डाका डाला जा रहा है। आप बेदार नहीं होंगे तो वक्त आ सकता है कि पूरे 10 दिन तक आपका कारोबार मुअत्तल रहेगा। जागना पड़ेगा, सबको बेदार होना पड़ेगा। अल्लामा लुधियानवी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा, फारूकी साहब का हाथ मजबूत करना पड़ेगा, उनके पीछे चलना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा, पूरी कौम को बेदार होकर मैदान में आना पड़ेगा, तब जाके ये मसाइल हल होंगे। नहीं होंगे तो जहां सहाबाए किराम मुकद्दस शख्सियात की तौहीन का सिलसिला है, वही पूरी कौम के हुकूक पर डाका डालने का सिलसिला भी रहेगा। मेरे भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या फारूक आज़म हो, इस्लाम की पूरी तारीख़ शहीदों की कुर्बानियों से भरी पड़ी है। ये गुलिस्तान इस्लाम अपनी आबियारी के लिए खून मांगता है। हम उन तमाम शुहदा की शहादत को सलाम पेश करते हैं, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। बुज़दिली नहीं दिखाई, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, भूखे रहे, प्यासे रहे, जान दे दी, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। इसे हम कहते हैं वाह हुसैन,
ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کی عظمت کو، آپ کے رفقا کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے بھائیوں کی شہادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نامناسب شخص مسند پہ نظر آیا، آپ میدان میں نکل کے آئے۔ حسینیت یہی ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، حسینیت یہی ہے کہ ہم روزہ رکھیں، حسینیت یہ کہ ہم دین کے سربلندی کے لیے میدان میں آئے۔ حسینیت اسے کہتے ہیں کہ ابوبکر کی امامت کا ہم قائل ہو، عمر کو ہم تسلیم کریں، عثمان کو مانیں۔ حسینیت اس کا نام ہے کہ بھائی حسن کے ساتھ مل کر کاتب وحی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا بھی حسینیت کہلاتا ہے۔ یہ بھی تو حسینیت ہے، یہ چیزیں بھی قوم کو بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، محرم کا یہ دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ حقیقی معنی میں حسینی بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا غلام بنائے، ہمیں اہل بیت اطہار کا غلام بنائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك في نحور ونعوذ بك من شرور۔ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔